قدیم ترین اقوام کے بہت سے حالات، ان کی بود و باش کی جگہوں، ان کے اوزار، برتنوں، ان کی قبروں، ہڈیوں اور کھوپڑیوں وغیرہ کی جانچ پڑتال کرنے اور جدید علوم کی روشنی میں مطالعہ کے بعد جو آثار اور شواہد ماہرین علم التاریخ کے نزدیک مصدقہ حیثیت اختیار کر چکے ہیں، ان تمام آثار، شواہد اور روایات کو ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نقطہ نظر نوع انسانی میں سے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر غور کرنا اور اسے انسان کی آخری نجات و سعادت سے ملانا ہے۔ نسل انسانی کے آغاز کے متعلق مختلف اقوام کے نظریات اور معتقدات بڑے دلچسپ اور عجیب ہیں، جن میں اکثر طفلانہ خیال آرائی کی سطح سے بلند نظر نہیں آتے۔ یہاں ہم ترک قوم کی بات کریں تو ان کی تاریخ میں بھی یہ عقیدہ ملتا ہے کہ ان کی اولین ماں جس کے بطن سے ان کے آباء و اجداد کی نسل چلی، وہ ایک نیلی آنکھوں والی مادہ گرگ تھی۔ اگر ہم ابتدائی معاشرت کی بات کریں تو ترکستان اور وسط ایشیا کے میدانی علاقوں میں بھیڑوں اور بکریوں کو پالنے والے اور جنگلی جانوروں کا شکار کھیلنے والے خانہ بدوش قبیلے اپنے اپنے سرداروں کی زیر نگرانی سرسبز میدانوں کی تلاش میں پھرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ کھال اور اون سے بنائے ہوئے کپڑوں کو پہنتے اور متمدن علاقوں سے بہت دور رہتے تھے۔ سرسبز خطوں پر قبضہ جمانے کے لیے یہ قبائل آپس میں لڑتے رہتے اور ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے سے آگے نکل جاتے۔ علماء تاریخ کا کہنا ہے کہ دریائے دانوب کے ایک معاون دریا کی وادی سے جو آثار ملے ہیں وہ زراعت کاروں کی ترقی یافتہ قوم کی موجودگی کا سراغ دیتے ہیں۔ یہ لوگ مٹی کے رنگین اور منقوش برتن بناتے تھے، تانبے اور سونے کے زیورات استعمال کرتے تھے، سنگ مرمر اور دوسرے قیمتی پتھروں کے ہار بھی پہنا کرتے تھے۔ اس تمدن کے آثار جنوبی روس کی حاصل خیز سیاہ مٹی والی سرزمین سے ملتے ہیں، جو بحر اسود کے شمال میں واقع ہے۔ آج یہ علاقہ یوکرین کہلاتا ہے۔ یہ لوگ غالباً اناؤ، ترکستان، بحر خزر کے جنوبی علاقے، آرمینیا اور بحر اسود کے جنوبی علاقے میں بسنے والے لوگ تھے۔ بہت عرصہ بعد یہ لوگ مجبوراً اس خطے سے نکل کر عرب اور وادی یونان کی ہجرت کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ نئی نسل کے بیل، اونٹ، سور اور کتے پالتے تھے، پتھر کے چول والے دروازے بناتے اور پتھر کی درانتیاں استعمال کرتے تھے۔ تانبے کے خنجر اور بھالے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اس بستی سے لوگوں کا نکلنا اس بستی کی تباہی کو ثابت کرتا ہے، لیکن اس تباہی کی وجہ آج تک معلوم نہ ہو سکی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید پانی کے وہ چشمے جن سے نالیاں نکال کر یہ لوگ زراعت کیا کرتے تھے خشک ہو گئے، یا پھر یہ لوگ کسی وبا کا شکار ہونے لگے اور مجبوراً دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنے لگے۔ 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح تک کے دور میں برونز دھات کے ہتھیار اور اوزار دنیا میں ہر جگہ عام طور پر استعمال ہونے لگے تھے۔ تقریباً ہر علاقے میں سونا اور تانبا بہت پہلے سے زیر استعمال آ چکا تھا، لیکن یہ دھاتیں نرم ہونے کی وجہ سے ان سے تیز دھار والے آلات بنانا ناممکن تھا۔ اس لیے تمام لوگ انہیں صرف زیورات کے طور پر یا برتنوں کی شکل میں استعمال کرتے تھے۔ انسانوں کے اوزار ابھی تک پتھر ہی کے تھے جس کو گھسا کر تیز کرتے اور استعمال کرتے رہتے۔ اس دور کی آخری صدیوں میں دھاتوں کا کام کرنے والے انسانوں نے ایک نئی دھات دریافت کر لی اور اس کو لوہے کا نام دیا گیا۔ اب یہاں سے آگے تمام انسانوں نے لوہے ہی کے ہتھیار اور اوزار بنانے اور بیچنے شروع کر دیے، اور یوں دنیا ایک نئے تاریخی دور میں داخل ہو گئی۔ اس نئی دریافت کے باعث جنگی ساز و سامان کی صنعت میں ایک زبردست انقلاب آیا۔ ترک قوم کے لوگوں نے بھی اس دریافت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور لوہے کی کانوں میں کام شروع کر دیا۔ یہ لوگ لوہے کے ہتھیار بنانے میں اتنے ماہر ہو گئے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ تمام متمدن دنیا پر اپنے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی وجہ سے غالب آ گئے۔
ترک قوم ایک لمبے عرصے تک قبیلوں کی شکل میں آباد رہی۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ضرور ہوتا جو کہ کاغان یا خاقان کہلاتا تھا۔ اس سردار کی بیوی کا لقب خاتون تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ترک اپنے سردار کا انتخاب کر کے اسے قالین پر بٹھا کر دن میں 9 دفعہ باہر لے جاتے اور آخری دفعہ اسے گھوڑے پر بٹھا کر پوچھتے کہ کتنے سال حکومت کرو گے۔ سردار اس گھبراہٹ کے عالم میں جو جواب دیتا یہ لوگ پھر اس کے پابند رہتے۔ حکمرانی اور سرداری کا نشان ایک سوفار ہوتا تھا جو لکڑی سے سونے کے تار کے ساتھ باندھا جاتا تھا۔ مردوں کے جنازے خیمے سے باہر رکھ کر کئی دن تک قربانیاں کرتے رہتے۔ قبر پر اتنے پتھر رکھتے جتنے متوفی نے اپنی زندگی میں خون کیے ہوتے تھے۔ یہ لوگ آسمان اور زمین کی مخفی قوتوں، روحوں اور بھوتوں کو مانتے تھے۔ بدھ مذہب کے لوگوں سے انہوں نے تحریر کا فن سیکھا۔ یہ لوگ بڑے ماہر شاہ سوار تھے اور جنگی مہم چاند کے زوال سے شروع کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کس طرح ترکستان سے نکل کر ساری متمدن دنیا پر حکومت کی، یہ آئندہ ایک ساتھ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال آج کی ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔